صدقة تطهرهم وتزكيهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان ثم يطوقه يوم القيامة فيأخذ بلهزمتيه يعني شدكيه فيقول أنا مالك أنا كنزك أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قرآن پاک کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب کر کے یہ بات فرمائی خذ من اموالہم صدقۃ، ان کے مالوں میں سے صدقہ یعنی زکوٰۃ لے لیجئے، تطہرہم وتزکیہم، یہ مال کا صدقہ یہ زکوٰۃ نکالنا یہ فائدہ کیا دے گا؟ تطہرہم وتزکیہم، یہ انسان کو ظاہراً بھی پاک کرے گا اور باطناً بھی تزکیہ کرے گا. یعنی یہ جو زکوٰۃ ہوتی ہے یہ مال کی میل ہوتی ہے، جب مال کی میل کو انسان نکال دے گا تو وہ مال پاک ہو جائے گا. قرآن پاک نے کہا تطہرہم وتزکیہم، یہ پاک کرے گا، دل کا تزکیہ صفائی لائے گا. جب میل والا مال اپنے پاس جمع رہے گا، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا رہے گا، تو اس کا مطلب یہ تزکیہ اور یہ پاکی اس کو نصیب نہیں ہوگی جو نکالنے سے نصیب ہوگی. ایک فائدہ یہ ہے اس زکوٰۃ کا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ ایک اہم فریضہ ہے، ارکان خمسہ میں سے اہم رکن ہے یہ اسلام کا. اس کی ادائیگی میں بھی انسان کوتاہی کرتا ہے اور کوتاہی کے نتیجے میں بڑے نقصان کا اس کو سابقہ پڑتا ہے، لیکن کبھی کبھی معلوم نہیں ہوتا ہے. معلوم کیوں نہیں ہوتا ہے؟ کہ زکوٰۃ کے مسائل، زکوٰۃ کے احکام کو قرآن اور حدیث کے مطابق جانتا نہیں. ان میں سے کچھ مسائل آپ کے سامنے کل آئے تھے. آج بھی کچھ اہم چیزیں جو ہر ایمان والے کو یاد رکھنی ہے. ان میں سے پہلی چیز زکوٰۃ کے سلسلے میں یہ ہے کہ زکوٰۃ کے وجوب کی شرائط کیا ہیں، یعنی زکوٰۃ کب انسان پر واجب ہوگی، اس کی کیا کیا شرائط ہے. پہلی شرط زکوٰۃ کے واجب ہونے کی ہے کہ مال بقدر نصاب ہو. بقدر نصاب کا مطلب جس بھی مسلمان کے پاس 27,500 روپے موجود ہوں وہ صاحب نصاب ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہے. اب اس پر جب زکوٰۃ فرض ہے کہ دوسرا انسان بھی اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا ہے. اب ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے جب ہم زکوٰۃ دیں گے ہم کسی ایسے انسان کو نہیں دے رہے ہیں زکوٰۃ جو 27,500 روپے کا مالک ہے اور ہم اس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں. اس کو تو خود زکوٰۃ دینی ہے. اگر آپ زکوٰۃ ایسے انسان کو دیں گے آپ کی زکوٰۃ بھی ادا نہیں ہوگی اور اس کا لینا بھی اس کو جائز نہیں ہوگا، تو 2 گنا ساتھ میں ہوں گے. تو پہلی چیز ہم نے یہ جاننی ہے کہ ہم بقدر نصاب ہم مالک ہیں تو زکوٰۃ دیں گے. جب دیں گے تو دوسری جگہ جب ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں تو یہ جگہ بھی دیکھنی ہے، ہم صحیح جگہ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں یا غلط جگہ. اگر غلط جگہ ہماری زکوٰۃ چلی گئی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. حدیث پاک میں ہے کہ ایسے انسان کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، فرض اس کے ذمے باقی رہا. اس کا بھی دھیان رکھنے کی ضرورت ہے. دوسری چیز ملکیت تام ہو. دوسری شرط ہے کہ مالک مکمل ہو. ایسا نہ ہو کہ انسان جس مال کا مالک نہیں ہے تو اس مال کی زکوٰۃ نہیں دے سکتا ہے. مثال کے طور پر 2 بھائی ہیں، ایک بھائی کے پاس 1 لاکھ روپے ہے، دوسرے بھائی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ دوسرا بھائی جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ اس 1 لاکھ کی زکوٰۃ نہیں دے سکتا ہے، اس لیے کہ وہ اس کا مالک نہیں. اس کا مالک اس کا دوسرا بھائی ہے، زکوٰۃ بھی اسی پر واجب ہے، اس پر واجب نہیں ہے. البتہ اگر اس کی طرف سے وہ دینا چاہے تو اس سے اجازت لینی ہوگی اور اس کے مال سے وہ پیسہ نکالنا ہوگا. تو دوسری شرط یہ ہے کہ مالک تام، ملکیت تام ہو، یعنی اس مال کا مالک ہو جس کی زکوٰۃ. جس مال کا وہ مالک نہیں ہے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتا ہے.
नंबर 3, निसाब ज़रूरत असलिया से जायद हो। मिसाल के तौर पर जो 27,500 रुपये है, ये ज़रूरत असलिया से जायद हो। जो खाने पीने में हम चीज़ें इस्तेमाल करें वो इसमें नहीं मिलाने, जो हमारे घर में बर्तन हैं उसको इस 27,500 में शामिल नहीं करना है। जो घर में बिस्तरे हैं, जो घर में हमारा साजो सामान है, हमारी गाड़ियां वगैरह हैं, उनको इस 27,500 के अंदर शुमार नहीं। हमने घर का खर्चा, वहाँ घर का साजो सामान, उसको छोड़कर देखना है कि हमारे पास इसके अलावा बैलेंस है कि नहीं। अगर इसके अलावा ज़रूरत असलिया से अलावा 27,500 रुपये हमारे पास है तो इस पर ज़कात वाजिब होगी। ये तीसरी शर्त है। चौथी शर्त है निसाब कर्ज से खाली हो। ये 27,500 रुपये का जो मालिक बनेगा, इसने देखना है कि मेरे ऊपर कोई कर्ज तो नहीं है। ये 27,500 का मालिक तो है लेकिन 50,000 का इस पर कर्ज है। अगर 50,000 का इस पर कर्ज है तो ज़कात इस पर वाजिब नहीं है। कर्ज जिस पर होगा उस पर ज़कात वाजिब। मिसाल के तौर पर एक दुकानदार है जिसको अपनी दुकान के अंदर 5 लाख का सामान पड़ा है, अब इसकी ज़कात देनी है, लेकिन ये देखता है कि मेरे ऊपर कोई कर्ज है। बाद में मालूम हुआ कि इस पर 2 लाख का कर्ज है। 5 लाख का सामान इसकी दुकान में है, 2 लाख का इस पर कर्ज है, तो अब ये 2 लाख निकाल देगा, यानी सिर्फ 3 लाख का ये ज़कात अदा करेगा। 2 लाख चूंकि इसके ऊपर कर्ज है, इस 2 लाख को निकाल दिया जाएगा असल माल से, और उसके बाद जो 3 लाख बचेगा उसकी इसको ज़कात देनी होगी। तो गोया कि ये भी ध्यान रखना है, जिस इंसान पर कर्ज होगा, कर्ज को निकाल कर उसके बाद देखनी है कि मेरे पास कितनी रकम बचेगी, उस रकम की ज़कात देनी है। 5वीं शर्त है माले नामी हो। माले नामी कहते हैं उस माल को जिसके अंदर बढ़ने की सलाहियत हो। तो माल के अंदर बढ़ने की जो सलाहियत है, इजाफा होने की सलाहियत है, ये 2 तरीके की है। एक है पैदाइशी तौर पर किसी का इजाफा होता रहता है, एक है कि फेली तौर से जब उसके अंदर आप कामों काज करेंगे तो उसमें इजाफा होगा। जो खिलकत के एतबार से, पैदाइशी एतबार से बढ़ता रहता है, वो 2 चीजें हैं, सोना और चांदी। इसके अंदर इजाफा खुद ब खुद होता रहता है, इसीलिए इसकी कीमत के अंदर हर साल कमी और ज्यादती होती रहती है। बल्कि हर दिन के अंदर आप देखेंगे सोने और चांदी की कीमत के अंदर कभी इजाफा, कभी कमी, कभी ज्यादती, कभी कमी। तो इसका मतलब है कि ये पैदाइशी एतबार से इजाफे वाला माल है, वो है सोना और चांदी। तो सोने और चांदी पर ज़कात फर्ज होगी। उसके बाद है वो माल जो पैदाइशी एतबार से नहीं बढ़ता है बल्कि फेली एतबार से, उसके अंदर कोई अमल आप करेंगे, कोई काम करेंगे, फिर इजाफा होगा। उसके अंदर तमाम माल तिजारत आता है। तिजारत का माल जो भी होगा तो उसके अंदर इजाफा होता रहता है, जितने उसके अंदर तिजारत चलती रहती है उतना इजाफा होता रहता है। तो माले नामी यानी सोने और चांदी, माले तिजारत, ये भी शर्त है ज़कात के वाजिब होने की। अगर वो माल जो बढ़ता नहीं है, जो हमें इस्तेमाल में रखा, मिसाल के तौर पर एक गाड़ी हमारे पास 12 लाख की है, वो हम इस्तेमाल करते हैं लेकिन उसके अंदर किसी तरह का इजाफा नहीं, वो अपनी जाती ज़रूरत में है, उसके अंदर इजाफा नहीं। लेकिन सोना अगर है वो हम लगा रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन पैदाइशी तौर से अल्लाह ताला ने उसके अंदर इजाफा रखा है, तो इस इजाफे की वजह से उसके अंदर ज़कात वाजिब है, चाहे आप उसको इस्तेमाल करो न या ना करो। तो सोना और चांदी इस्तेमाल में है, चाहे आप पहने हुए हैं तब भी ज़कात देनी है, आपने बंद रखा है अपने घर के अंदर तब भी उसकी ज़कात अदा करनी है। ये होगी वुजूबे, ये इसकी ज़कात के वाजिब होने की शराइत। उसमें एक बात और देखनी है, कभी कभी ऐसा होता है, मिसाल के तौर पर हमारी ज़कात देने का वक्त आ गया, मिसाल के तौर पर आज 9 तारीख है रमज़ान मुबारक की, या 10 तारीख है, 9 का एतबार करते हैं, हम देखेंगे 9 रमज़ान को हम ज़कात अदा करते हैं हर साल। आज हमने ज़कात अदा करनी है तो आज हम देखेंगे क्या क्या चीज़ें हमारे पास। अगर किसी इंसान के पास मकान के लिए उसने पैसा जमा कर रखा है 10-12 लाख, वो भी इस वक्त अभी इस्तेमाल नहीं किया, मौजूद है इसके पास। इसी तरह हज के लिए जाना है, हज के लिए भी पैसे कभी कभी जमा करते हैं 2-2.5 लाख, वो भी इसके पास जमा है। तो आज 9 तारीख को हम देखते हैं
جو حج کی رقم ہے وہ بھی ہمارے پاس جمع ہے، جو مکان ہم نے آئندہ 2 سال کے بعد بنانا ہے اس کے لیے پہلے سے ہم پیسہ جمع کر رہے ہیں 10 لاکھ، وہ بھی ہمارے پاس جمع ہے، اور کچھ ہمارا اصلی مال جو ہمارے پاس ہے جو ہم نے اپنی ذاتی ملکیت میں استعمال کرنا ہے وہ بھی ہمارے پاس. مثال کے طور پر یہ سارا ملا کر ہمارے پاس 25 لاکھ روپے 9 رمضان کو ہو جاتا ہے. اب زکوٰۃ کس کس مال کی ادا کریں گے؟ شریعت کا اصول اور ضابطہ ہے جب تک یہ حج والا پیسہ حج کے اندر استعمال نہ ہو، یہ مکان والا پیسہ جب تک مکان کی اس تعمیر میں استعمال نہ ہو تب تک اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. گویا کہ آج کی ڈیٹ میں اس 25 لاکھ روپے کی زکوٰۃ ادا کریں گے، چاہے جمع ہم نے کسی بھی مقصد سے رکھا ہو. ہم نے دیکھنا ہے کہ زکوٰۃ کا وقت دینے کا وقت جب ڈیٹ آ گئی ہمارے سامنے اس وقت ہمارے پاس کون کون سا مال موجود ہے. تو اب اس میں اگر ہمارے پاس کچھ قرضہ ہے تو اس قرضے کو نکال کے، مثال کے طور پر ہمارے پاس آج قرضہ ہے 5 لاکھ کا، تو 25 لاکھ کی ہم نے زکوٰۃ دینی تھی، 5 لاکھ کو ہم نکال دیں گے، 20 لاکھ روپے کی ہم زکوٰۃ ادا کریں گے. اس کا دھیان رکھنا ضروری ہے. اسی طرح کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زکوٰۃ میں عام طور سے استعمال کرتے ہیں جنوری، فروری، مارچ کی ڈیٹ کے اعتبار سے. ہم 1 جنوری کو زکوٰۃ دیتے ہیں یا 2 فروری کو دیتے ہیں یا مارچ کے اندر دیتے ہیں. اس کا اعتبار بالکل نہیں ہے. شریعت کے اندر جو بھی ضابطے ہیں، چاہے آپ نماز کا وقت دیکھیں، زکوٰۃ کا وقت دیکھیں، حج کا وقت دیکھیں، عیدین کا وقت دیکھیں، وہ قمری اعتبار سے ہوتا ہے. شمسی اعتبار سے جو ہماری انگریزی حساب سے جو ڈیٹیں 2 تاریخیں اس کے اعتبار سے اگر ہم حج کریں گے حج ہی نہیں ہوگا، وہ اس وقت پر وہ ڈیٹ آ ہی نہیں سکتی ہے. اس لیے دنیا کے اندر سارا جو نظام اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے وہ اسلامی تاریخ کے اعتبار سے. اس میں اصل بات یہ ہے کہ اسلامی تاریخ ہمیں معلوم بھی ہونی چاہیے اور اسلامی مہینوں کے نام ہر ایمان والے کو یاد ہونے چاہیے. ہمیں تو جنوری، فروری اگر چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی ہم بولیں گے یہ چیزیں وہ بے دڑک بے تحاشا سنا سکتے ہیں، لیکن اسلامی اعتبار سے ان کو تاریخ پوچھی جائے یا مہینوں کے نام پوچھے جائیں گے، بہت سارے اکثر ایمان والوں کی تعداد ہے جن کو یہ معلوم نہیں ہوتا ہے. حالانکہ یہ اسلام کا ایک اہم مقصد ہے. مسلمان کو معلوم ہونی چاہیے کہ آج اسلامی تاریخ کیا ہے عربی کے اعتبار سے، اور عربی کا کون سا مہینہ چل رہا ہے. ورنہ رمضان، عیدین، حج اور عمرے وغیرہ یہ کیسے کر سکتا ہے آدمی؟ یہ تو سارا نظام اسی اسلامی تاریخ کے مطابق. اسی طرح زکوٰۃ کا جو نظام ہے اس کے بارے میں بھی ضابطہ یہ ہے کہ جب بھی تاریخ آپ متعین کریں گے وہ قمری اعتبار سے کریں گے. محرم میں آپ دیں گے، رجب میں دیں گے، شعبان میں دیں گے، رمضان میں دیں گے، شوال میں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، جس مہینے میں بھی آپ صاحب نصاب ہوں گے اس کے بعد 1 سال کا آپ حساب لگائیں گے، اسی سال آپ زکوٰۃ دیتے ہوں گے قمری اعتبار سے. اس میں بھی کوتاہی ہوتی ہے. بعض لوگ یہ دنیا اس کے انگریزی تاریخ کے اعتبار سے دیتے ہیں تو اس میں کیا نقصان ہے؟ کبھی کبھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی ہے، اس میں 1-2 دن آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں. تو اسلامی تاریخ کے اعتبار سے برابر آتا ہے سارا نظام. ایک اس کا بھی دھیان رکھیں گا. ایک اہم مسئلہ اس میں یہ بھی ہے، وہ اصل تفصیل کے ساتھ کل میں بیان کروں گا. مصارف زکوٰۃ، یعنی زکوٰۃ ہم جس جگہ دے رہے ہیں وہ کن کن لوگوں کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں. ان کے اندر بہت اہم چیزیں ہیں. قرآن پاک نے ان کی تفصیل کے ساتھ ایک لسٹ بیان کی کہ کس کس انسان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. البتہ امداد کا مسئلہ ہے. امداد کے مسئلے کے اندر آپ اگر کبھی زیادہ دھیان نہ بھی رکھیں گے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. زکوٰۃ صحیح جگہ پہنچے گی تو ادا ہوگی. امداد اگر کبھی کبھی غلط جگہ بھی پہنچ جائے گا، یعنی اگر وہ زیادہ مستحق نہ بھی ہو لیکن تب بھی آپ کی امداد کرنے میں اس کا زیادہ نقصان نہیں ہے. مثال کے طور پر 2 انسان ہیں، دونوں مالدار ہیں، ایک دوسرے کی مدد کریں گے تو ان کی مدد کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر یہ دونوں مالدار ہیں اور ایک دوسرے کو زکوٰۃ دیں گے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. امداد دیں گے تو اس میں فائدہ اور ثواب ملے گا، لیکن زکوٰۃ کی ادائیگی اگر یہ آپس میں کریں گے تو ان کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. تو ظاہر سی بات ہے اس مسئلے کے اندر یہ چیز دیکھنا ضروری ہے کہ جب زکوٰۃ ہم ادا کریں گے جس جگہ زکوٰۃ پہنچ رہی ہے وہ مستحق ہے کہ نہیں ہے.
مدارس کے اندر یہ نظام ہوتا ہے، چونکہ مدارس کے ذمہ دار علماء ہوتے ہیں، جاننے والے ہوتے ہیں، قرآن اور حدیث سامنے ہوتی ہے ان کے، وہ باضابطہ اس کی ایک لسٹ بنا کر رکھتے ہیں۔ وہ بچے جو مستحق ہیں زکوٰۃ کے، جب زکوٰۃ کا پیسہ مدارس کے اندر آتا ہے تو مدارس والے صرف ان بچوں پر استعمال کرتے ہیں۔ جو ہم مالدار بچے ہوتے ہیں ان کی لسٹ الگ سے بنی ہوتی ہے، ان کے لیے دوسرا امداد والا پیسہ استعمال ہوتا ہے، زکوٰۃ والا دوسرے بچوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لیکن عام طور سے جو ہم باہر دیتے ہیں تو وہاں اگر آپ کے علاقے کے اندر کوئی ایسا غریب ہے جو اتنے مال کا مالک نہیں ہے، آپ زکوٰۃ دیں گے تو تب کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن کبھی کبھی انسان ظاہری حالت کو دیکھ کر، آج دنیا کے اندر نظام ہی ایسا ہے، کبھی کبھی ایسا دھوکہ دہی کا نظام چلا ہوا، کچھ لوگ، بلکہ میں اپنا ایک واقعہ سناؤں گا۔ دلی کے اندر میں گزشتہ سال تھا، وہاں ایک افاج انسان ہے جس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، اور جب اس کے گھر کے حالات ہم نے دیکھے، بہت بڑے مالدار، بڑے بڑے ہوٹل ان کے دلی کے اندر چلتے ہیں، یعنی بہت اعلیٰ درجے کے مالدار، کروڑوں میں روپیہ کماتے ہیں، دن میں ان کے مطلب 20-20 30-30 لاکھ سیلری وہ ہوتا ہے، مطلب دن کی سیل ہوتی ہے۔ اس طرح کے لوگ، ان کا ایک بندہ ہے جس کی ٹانگ نہیں ہے، انہوں نے کیا نظام بنا رکھا ہے، وہ صبح 8 بجے اس کو اپنے گھر سے لاتے ہیں اور ایک کٹورا بہت بڑا سا دیتے ہیں، اور سڑک میں شام 8 بجے تک بٹھا کر رکھتے ہیں، کھانا بھی وہیں اس کا، لیکن حالانکہ گھر سے وہ بہت مالدار ہے۔ اگر اس انسان کو بھی ظاہری حالت دیکھ کر تو لگتا تھا یہ کہ اس کا کوئی مطلب پسران حال ہے ہی نہیں، اس کا پیچھے کوئی دیکھنے والا ہے ہی نہیں، اس کا کوئی مالک ہے ہی نہیں، لیکن شام کو جب واپس جاتا تھا، وہاں کے کچھ خاص لوگوں نے کہا کہ یہ اس گھر کا بندہ ہے، وہ باضابطہ ان کا یہ بزنس بنا رکھا ہے۔ تو اس کی تحقیق کرنا بھی ضروری ہوتی ہے، ہر ایک اچھا نہیں ہوتا ہے اور ہر ایک برا بھی نہیں ہوتا ہے، اس لیے جو تحقیق آپ کے سامنے ہوگی اس کے مطابق آپ عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہر کام رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ موت کا وقت ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔ اس مقدس مہینے کی اللہ تعالیٰ ہمیں قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخری وقت میں کلمے والی اور ایمان والی موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔